بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ بچوں، ہم تاریخ پاکستان عہد ثانی پڑھ رہے تھے اور آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور پڑھا تھا، جس میں ان کی حکومت کس طرح ختم ہوئی اور کیا حالات پیدا ہوئے وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ یعنی 8ویں ترمیم کی وجہ سے ہی ان کی بھی حکومت ختم ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا کام کیے وہ بھی ہم نے اس میں پڑھا۔ بچوں، اس جو ان کا دور حکومت تھا وہ 1993 سے 1996 تک کا دور تھا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، جو کہ 1997 سے 1999 تک کا دور ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1996 کے بعد کچھ ٹائم گزرا اور اس کے بعد 1997 میں نئے انتخابات ہوئے۔ اچھا، نئے انتخابات میں 1997 کے نئے انتخابات میں مسلم لیگ نواز گروپ کو قومی اسمبلی کی 137 نشستیں حاصل ہوئیں، جو ایوان میں 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایوان میں حکومت بنانے کے لیے، اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے ہمیں 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو یہ نشستیں ان کو حاصل ہوئیں وہ 2/3 سے بھی زیادہ تھیں۔ اس لیے انہیں کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور وہ اپنی حکومت خود مضبوط ان کی حکومت بن گئی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی اسی طرح سے ان کے نواز لیگ کے کچھ زبردست کامیابی ملی، تو وہاں پر بھی میاں نواز شریف کے جو بھائی ہیں شہباز شریف، انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے سندھ میں بھی جو نواز لیگ نے MQM کے ساتھ، سندھ میں کچھ معاملات کچھ الگ تھے، تو سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے MQM کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنائی، اور وہاں پر جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا وہ لیاقت علی جتوئی کو بنا دیا گیا۔ اچھا، نواز شریف کو چونکہ اس بار پارلیمنٹ میں اچھی خاصی اکثریت حاصل تھی اور انہیں کوئی بھی ترمیم کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس وہ اکثریت حاصل تھی، 2/3 اکثریت حاصل تھی، جس کے ذریعے وہ کوئی بھی قانون پاس کروا سکتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، جلدی ہی وہ 8ویں ترمیم کو ختم کروا دیا۔ کس کے ذریعے؟ 13ویں ترمیم لا کے 13ویں آئینی ترمیم لے کر آئے، جس کے ذریعے سے وہ 8ویں ترمیم، جس کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی حکومت کو صدر مملکت ختم کر سکتا تھا، وہ 8ویں ترمیم، جس سے ان کی پچھلی حکومتیں ختم ہوتی نہیں تھیں، تو وہ انہوں نے ختم کروا دی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی بہت سارے اہم کام تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے 8ویں ترمیم ختم کروا دی، دوسرا انہوں نے بہت سخت دباؤ تھا، عالمی دباؤ تھا کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ ایٹمی دھماکوں کا جواب نہ دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستانی سائنسدانوں کو ایٹمی تجربات کرنے کی اجازت دی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ ہمارے سائنسدانوں نے تجربات کیے، ایٹمی تجربات کر دیے، اور یہ ان کا ایک اہم کارنامہ تھا کہ ان کے دور میں جو ہے وہ ایٹمی تجربات ہوئے اور انہوں نے اس کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے کی تعمیر بھی کروائی، تعمیر کروائی انہوں نے، یہ بھی ان کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ اسی طرح سے نواز حکومت نے عوام کے مسائل کو بنیادی سطح پر حل کرنے کے لیے جو ہے وہ خدمت کمیٹیاں قائم کی۔ بنیادی سطح پر مطلب بہت چھوٹے گراس روٹ پر انہوں نے اس کو حل کرنا چاہا، اس کے لیے انہوں نے خدمت کمیٹیاں بنائیں تاکہ محلے اور علاقوں کے بنیادوں پر ان کے مسائل کو، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن یہ کمیٹیاں زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئیں اور یہ جلدی ختم بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اسمبلی سے کئی قوانین بھی منظور کروائے، جیسے کہ قصاص، ودیت کا قانون اور انسداد منشیات اور احتساب کا قانون، یہ تمام قانون جو ہے انہوں نے منظور کروائے۔ اسی طرح سے فروری 1998 میں نواز شریف نے پروگرام 2010 کا اعلان کیا، جس میں چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے اور پولیس کی تنظیم نو اور مقابلے کے امتحانات اردو میں کرانے جیسے اقدامات شامل تھے۔ یعنی انہوں نے یہ 2010 کا اعلان کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک 2010 تک کا جو پروگرام انہوں نے پیش کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم چھوٹے مکانات کے لیے قرضے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کی جو تنظیمیں نو کریں گے، پولیس کے محکمے کی تنظیمیں نو کریں گے، اور جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، CSS کے امتحانات ہوتے ہیں، ان کو ہم اردو میں کروائیں گے۔ تو یہ تمام اہم اعلانات انہوں نے کیے، لیکن کیا ہوا، پچھلی دوروں کی طرح سے نواز شریف کی جو دور حکومت تھا وہ شروع ہی دور میں چیف جسٹس کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھ گئے۔ چیف جسٹس
سید سجاد علی کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ہے اسی کشمکش میں جو ہے چیف جسٹس نے پھر ان کو استعفیٰ دے دیا، چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا۔ چونکہ صدر مملکت فاروق احمد خان لغاری بھی جو ہے وہ اس معاملے میں چیف جسٹس کے حامی تھے، تو اس لیے وہ بھی مستعفی ہو گئے اور وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، صدر بھی ہٹ گئے۔ اس کے بعد ان کے بعد صدر لغاری کے بعد جو ہے محمد رفیق تارڑ جو ہے وہ صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو گئے اور انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ لیکن اس کے باوجود اب جب صدر بھی چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، چیف جسٹس بھی تبدیل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو کچھ فوجی قیادت سے بھی اختلافات رہے اور انہوں نے اس فوجی قیادت میں بھی تبدیلی کرنا چاہی۔ لیکن ہوا کیا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ کسی دورے پر، بیرون ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے، حکومت نے ان کی برطرفی کے احکامات جاری کر دیے۔ وہ چونکہ گئے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے سے ان کی برطرفی کے احکامات جاری کر دیے، تو ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو فوج کا سربراہ بنانے کی تقریب شروع ہونے والی تھی کہ فوج کے قائم مقام کمان نے، جو یعنی کہ مشرف کی جگہ پر اس وقت فوج کو کمان کر رہے تھے، قائم مقام تھے، تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی جگہ پہ جو کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کا تختہ الٹا اور پھر انہوں نے ان کو گرفتار بھی کر لیا۔ وطن کی سرزمین پر اترتے ہی جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا اور آپ نے آئین معطل کر دیا، اور پھر آئین معطل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نہ تو وہ صدر بنے نہ وزیر اعظم، بلکہ ایک نیا عہدہ اپنے لیے منتخب کیا، یعنی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کا نیا منصب سنبھالا۔ اس کے مطابق اس وقت نہ کوئی وزیر اعظم تھا نہ کوئی صدر تھا، بلکہ وہاں پر ایک چیف ایگزیکٹو پاکستان کے طور پہ انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا نواز شریف کا دور، جس میں ان کا تختہ جو ہے فوجی قیادت نے الٹ دیا اور پھر ان کی حکومت کو بند کر دیا، ختم کر دیا اور ان کو قید کر دیا گیا، نواز شریف کو قید کر دیا گیا۔ لیکن نواز شریف کے دور میں ہی بچوں آپ کو پتہ ہے ایٹمی تجربات بھی کیے گئے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ بیرونی ممالک کے دباؤ کے باوجود جو ہے وہ نواز شریف نے اس بات کی اجازت دی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرے، تو یہ ان کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ تو اب ہم یہاں پہ بچوں پڑھیں گے ایٹمی تجربات، اور وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایٹمی تجربات کرنے پڑے، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہمیں ایٹمی تجربات کرنے پڑے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں، بر صغیر میں جو ہے تقسیم کے بعد سے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں۔ ویسے تو ہمیشہ سے ہی خراب رہے، لیکن 1998 میں جو ہے وہ ایک تعصب پسند لیڈر جو ہے وہ بال ٹھاکرے، ان کا نام تھا بال ٹھاکرے، اور انہوں نے جو ہے وہ بھارت کی سیاسی تنظیم تھی ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ جب وہ ایک بڑی پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کو دھمکانا شروع کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پاکستان سے بھی کشمیر کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ انہوں نے بابری مسجد کو گرانے اور ادھر اس کی جگہ پر رام مندر بھی تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے اپنے ایٹمی ٹیکنالوجی کو بھی مسلسل ترقی دیتا رہا۔ آخرکار انہوں نے مئی 1998 کے شروع میں راجستھان میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ اس کے غرور میں آ کر بھارتی حکومت اور ذرائع ابلاغ نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، یعنی کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب تو ہم نے ایٹمی دھماکے بھی کر لیے ہیں، اب ہم ایٹمی طاقت ہو گئے، اس غرور میں آ کے انہوں نے پاکستان کو مزید دھمکانا شروع کر دیا۔ تو اب کیا ہوا، بھارتی وزیر داخلہ LK اڈوانی نے بیان دیا کہ اگر پاکستان نے کشمیر میں مبینہ مداخلت بند نہ کی تو بھارت کے پاس جنگ کا اختیار بھی موجود ہے۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس جنگ بھی ہم کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے پاکستانی عوام نے اور حزب اختلاف لوگوں کی پارٹیوں نے بھی زور دینا شروع کر دیا کہ ہمیں جو ہے دھماکے کر دینے چاہیے۔ تو دنیا کو ویسے تو معلوم ہی تھا کہ پاکستان کے پاس بھی یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اعلان نہیں کیا گیا ہوا تھا، لہٰذا امریکہ اور برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک نے جو ہے نا یہ دباؤ ڈالا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے، مگر کیونکہ عوام
کی پرزور مطالبے پر اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں دھماکے کر دینے چاہیے اور پاکستان کو اس نازک حالات میں طاقت کا مظاہرہ کر لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت نے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے عالمی برادری سے بھی یہ مطالبہ کر لیا کہ اسے سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنا دیا جائے تاکہ اس کے پاس ویٹو کا اختیار حاصل ہو جائے۔ لیکن ان تمام صورتحال میں حکومت نے تمام عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے چاغی میں خاران کی پہاڑیوں میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ اب دھماکوں کے فوراً بعد ہی ملک سے جو ہے وہ سرمایہ کی انخلا کو روکنے کے لیے ہنگامی قوانین کا نفاذ کرنا پڑا۔ ان میں ایک تو یہ کہ مغربی ممالک نے انفرادی طور پر پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دی۔ جتنے بھی مغربی ممالک تھے ان سب نے امداد بند کر دی، قرضے دینے بند کر دیے، ہمارے پہ بہت ساری سینکشنز لگ گئی اور ان کو پابندیاں لگا دی گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ سلامتی کونسل کی پابندیوں کی قرارداد کو دوست ملک چین نے جو ہے وہ ویٹو کر دیا۔ اب جب لگائی انہوں نے پابندیاں تو لگا دی، لیکن انہوں نے چین نے ہمارا ساتھ دیا اور ان تمام پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور جو ہے وہ چین نے ہمارے حق میں آواز اٹھا کر اس کو بیان کیا کہ ہاں ان کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ہم بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں اپنی حفاظت کا حق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں یہ ایٹمی دھماکے جو ہے وہ ایٹمی تجربات جو ہے وہ 28 مئی 1998 کو عمل میں آئے اور اس کے نتیجے میں ہم پر بہت ساری پابندیاں بھی لگا دی گئیں اور بہت سارے اختلافات بھی ہمیں برداشت کرنے پڑے، لیکن بہرحال ایک پہلا دنیا کا اسلامی ملکوں میں پہلا ملک بن گیا جو کہ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا۔ اچھا بچوں، اب اس کے بعد آ جاتا ہے یعنی نواز شریف کا جب دور ختم ہوتا ہے تو کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ ایک پرویز مشرف کا دور شروع ہوتا ہے اور وہ جیسے اس دور میں کیا کیا کام ہوئے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔